جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. انسان نیکی کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے اور اس کوشش کے انداز اور پہلو بے شمار. انسان کے حسن اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار اس کے والدین. انسان حسن اخلاق کے ساتھ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، سب سے بہترین انسان بن جاتا ہے. اس کے حسن اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار اس کے والدین ہیں اور اس کی وجہ ہمیں صاف سمجھ آتی ہے. اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے. سب سے زیادہ حق اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کس کا رکھا ہے؟ اللہ کا اپنا، کیونکہ وہ ہمارا خالق، وہ ہمارا مالک، وہ ہمارا رازق، ہر شے عطا کرنے والا. تو لہٰذا سب سے زیادہ حق اللہ تعالیٰ کا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں کہیں اپنا ذکر کیا ہے، اپنے حق کا ذکر کیا ہے، اکثر مقامات پر والدین کا ذکر ساتھ کیا اور اس کی وجہ ہمیں صاف سمجھ آتی ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمارا خالق حقیقی ہے، ہمیں ساری نعمتیں عطا فرمانے والا، لیکن اس دنیا میں ہمیں وجود میں لانے والے ہمارے والدین ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں بہانہ بنایا ہے ہمیں اس دنیا میں لانے کا. حقیقی خالق تو وہی ہے، حقیقی رازق تو وہی ہے، حقیقی مالک تو وہی ہے، لیکن اس دنیا میں ہمارے وجود کا بہانہ کون بنتے ہیں؟ ہمارے والدین. والدہ ہماری خاطر محنت کرتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے، ہمارے لیے اپنی جوانی ختم کر دیتی ہے. والد ہماری خاطر کماتا ہے، محنت کرتا ہے، اور پھر اپنی محنت کو وہ کوئی ہمارے اوپر احسان نہیں سمجھتے، بلکہ ہماری محبت اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دی ہے. وہ اپنی محنت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں اور ساتھ ہمیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. انسان کا بچہ دیکھیے کتنی مشکل سے پلتا ہے. دوسرے جانوروں کے بچے جو ہیں وہ آسانی سے پل جاتے ہیں. بکری کا بچہ جو ہی پیدا ہوتا ہے فوراً کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ جو بھینسوں اور گایوں کے بچے ہوتے ہیں ان کے بھی بچے اسی وقت کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی محبت سے پالا ہے. اب دیکھیں انسان کا بچہ جو ہے وہ کتنا کمزور پیدا ہوتا ہے. جب پیدا ہوتا ہے تو نہ اس کو اٹھنا آتا ہے، نہ بیٹھنا آتا ہے، بلکہ اس کو اپنی نگاہ تک ٹکانی بھی نہیں آتی. تو یہ ماں ہی ہوتی ہے جو کہ اس کو گودوں میں لیے رکھتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے، اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ بیٹھنے لگ جائے، چلنے لگ جائے اور پھر پہاڑ جیسا جوان بن جائے. تو اللہ تعالیٰ نے والدین کا اسی لیے ذکر کیا اپنے نام کے ساتھ کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم نے عبادت کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ کی، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. تو ہمارے اچھے اخلاق کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے والدین، اور اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی. تو لہٰذا سب سے پہلی نیکی ہمیں اپنے والدین سے کرنی ہے.
والدین سے نیکی کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 ہے۔ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں اسے مشکل پر مشکل اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور اس کا دودھ 2 سالوں میں چھڑاتی ہے کہ تو میرا شکر کر اور اپنے رب کا بھی شکر کر۔ انشکر لی ولوالدیک، اللہ کا بھی شکر کر اور اپنے والدین کا بھی احسان مند ہو، اور تجھے تو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ آپ دیکھیں ماں جب اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے 9 مہینے کے لیے کیسی مشکل ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے ہم خواتین اس مشکل سے گزرتی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ حالت جو ہے کتنی مشکل کی ہوتی ہے، کتنی محنت کی ہوتی ہے، نہ اٹھتے چین ہوتا ہے نہ بیٹھے چین ہوتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہو رہا، ہمارے جسم کا سارا سسٹم بگڑ جاتا ہے۔ اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے کیا ہے؟ تاکہ نئی جو ہے نیا وجود وہ دنیا میں آ جائے، اور اس کا بہانہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو بنا دیا۔ اور پھر جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے دیکھیں کتنے انتظامات کر رکھتے ہیں۔ اس کی والدہ کے چھاتی میں دودھ دے دیتے ہیں تاکہ ماں اس کو دودھ پلائے، اس کی غذا اللہ تعالیٰ پہلے تیار کر دیتے ہیں، اور اس بچے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ دن، یہ رات، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ چاندنی اس کے لیے چمکتی ہے، سورج اس کے لیے نکلتا ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عام کر دی، ہر نعمت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ اور یہ سارا کچھ کس لیے؟ تاکہ انسان جو ہے اللہ کا بندہ بن جائے۔ تو والدہ کے ساتھ جو نیکی کرنی ہے، والدہ کی ان خدمات کی وجہ سے انسان اپنی ماں کے ساتھ محبت کرنا لازمی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ عز وجل کے کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اللہ تعالیٰ عز وجل کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا صلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے وقت پر، ثم بر الوالدین، اس کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اصل بات ہے نماز اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہمارے اوپر سب سے پہلا ہے، اس کے بعد والدین کا حق ہے۔ دین میں 2 ہی تو معاملات ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلا حق کون سا ہے؟ نماز کا۔ اور حقوق العباد میں سب سے پہلا حق کس کا؟ والدین کا۔ تو آپ نے فرمایا اس کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اسی طرح ایک اور صحابی نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا پھر تیری ماں۔ تیسری دفعہ پھر سوال کیا، پھر آپ نے جواب دیا تیری ماں۔ چوتھی دفعہ انہوں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اچھا پھر اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا پھر تیرا باپ۔ اصل بات یہ ہے کہ ماں ان بچے کی خاطر جتنی محنت کرتی ہے، جتنی جان مارتی ہے، جتنی تکلیف اٹھاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کا حق باپ سے زیادہ رکھا۔ باپ بھی بچے کی خاطر تکلیف اٹھاتا ہے، باپ کی خدمت کرنا بھی، باپ کے ساتھ نیکی کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نیکی رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے باپ تمہاری جنت کا سب سے بہترین دروازہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے ماں اپنی جگہ پہ محنت کر رہی ہوتی ہے، باپ اپنی جگہ پہ محنت کر رہا ہوتا ہے، اور ان دونوں کی محنتوں سے ہی ایک بچہ جو ہے وہ پل کر بڑا ہو جاتا ہے۔
ہم جو اس دنیا میں اس وقت بیٹھے ہیں، اس وقت آپ جو بیٹھی لکھ رہی ہیں، کیا خیال ہے یہ کس کی محنتیں ہیں؟ آپ کے والدین کی۔ آپ کے والدین نے محنتیں نہ کی ہوتی تو نہ آپ فزیکلی اس قابل ہوتے، نہ آپ مینٹلی اس قابل ہوتے کہ بات کو سمجھ سکیں۔ یہ ساری محنتیں اور اس مقام پر پہنچانے میں سب سے بڑا کردار آپ کے والدین کا تھا، لیکن میں نے آپ کو بتایا چونکہ ماں بچے کی خاطر زیادہ محنت کرتی ہے جسمانی طور پر، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کا حق جو ہے وہ 3 دفعہ زیادہ رکھا۔ اب جو والدین کی جو خدمت ہے اس کے بارے میں حدیث میں بہت سی رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے۔ آپ بچیاں جو ہوتی ہیں اپنے اس عمر میں جس میں آپ اتنی باشعور نہیں ہیں، ماں باپ کی بعض اوقات اتنی پرواہ نہیں کرتی، اور خاص طور پہ ماں کی تو آپ بالکل پرواہ نہیں کرتی، کیونکہ ماں آپ سے محبت کرتی ہے، ماں آپ کے لاڈ اٹھاتی ہے، ماں آپ کی ضدیں پوری کر دیتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے ہم اس کی اس محبت کو بعض اوقات وہ مقام نہیں دیتے جو دینا چاہیے تھا۔ آپ میں سے بہت سی بچیاں ایسی ہوں گی جن کی ضدیں اپنی ماں باپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، امی آج یہ نہیں کھانا، آج یہ نہیں کھانا، آپ تو میری مرضی کا پکاتی نہیں، آپ تو میرے مرضی کا کبھی لباس بھی نہیں بنا کے دیتی، میں نے آپ سے فلاں فرمائش کی تھی، آپ نے تو میری کبھی فرمائش پوری ہی نہیں کی۔ ایسی شکایتیں آپ کو اپنے ماؤں سے ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ سب شکایتیں جب عورت خود ماں بنتی ہے اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ میری ماں نے میرے اوپر کتنی محنت کی تھی۔ تو آپ بچیاں جو ہیں یہ ان باتوں کو غور سے سنیں اور سمجھیں کہ خاص طور پہ والدہ کی جو ہے آپ نے ان کا بہت دھیان رکھنا ہے۔ والدہ کا جو مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، میں ایک حدیث سے آپ کو بتاؤں گی، ایک متفق علیہ حدیث ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک ولی اللہ تھے، ان کا نام تھا حضرت جریج۔ حضرت جریج جو تھے دن رات اپنے کلیسا میں رہتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ ان کی والدہ ان سے ملنے کے لیے آئیں، یہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ والدہ کی آواز آئی، حدیث کے الفاظ ہیں، کہنے لگے یا اللہ میری نماز اور میری ماں، بے پرواہی نہیں کی، یہی سوچا یا اللہ میری نماز اور میری ماں۔ مراد یہ تھی کہ اللہ میں تیرے حضور حاضر ہوں تو کیا نماز توڑ دوں اور ماں کی بات سن لوں؟ فیصلہ نہیں کر سکے۔ والدہ جو تھی انتظار کر کر کے چلی گئی، اور ہوا یہ تھا کہ وہ اس سے پہلے بھی آتی رہتی تھیں، 1-2 دفعہ پہلے بھی آئی تھیں، اور حضرت جریج اسی طرح عبادت میں مشغول ہونے کی وجہ سے انہیں نہ مل سکے۔ انہوں نے کیا کیا کہ جاتے جاتے بیٹے کو بد دعا دی تھی کہ تو تب تک تجھے موت نہ آئے جب تک کہ تو گندی عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ اب ہوا کیا کہ جریج جو تھے ان پر ایک عورت نے تہمت لگا دی کہ میرا یہ جو بچہ ہے یہ جریج کا بچہ ہے۔ بات آپ سمجھ رہی ہیں؟ یعنی ان پر بدکاری کی تہمت لگا دی، جریج نے میرے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ بچہ ہے۔ اب ظاہر لوگوں کے اندر تو جریج کی بہت زیادہ عزت تھی، ان کے نزدیک وہ بڑے پہنچے ہوئے تھے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے اور اللہ کے بڑے پیارے بندوں میں سے تھے۔ لیکن اب یہ جو کردار پہ اتنا بڑا دھبا آ گیا، اب کیا کیا جائے؟ حضرت جریج کو جب پتہ چلا تو لوگوں نے کیا کیا، ان کا کلیسا آ کے توڑ دیا، ان کو مارا پیٹا، ان کو جو کر سکتے تھے وہ کیا۔ آپ اندازہ کر سکتی ہیں